أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او یا کسیبن مانند بارش کے، او یا کسیبن کا مانند سیب بارش، من السمائی آسمان سے، من کا مطلب ہے سے، السمائی آسمان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ فی ہی اس میں، فی میں ہی اس، ظلمات اندھیرے ہیں، فی ہی ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہے، اندھیرے ہیں، اور رعد گرج ہے، وبرق اور بجلی ہے، بجلی بھی کڑک رہی ہے۔ یجعلون وہ بناتے ہیں، عربی میں یجعلون کا مطلب ہے وہ بناتے ہیں، لیکن یہاں ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہ رکھتے ہیں، وہ ڈالتے ہیں، وہ ٹھونس لیتے ہیں۔ اصابعہم، اصابع انگلیاں، ہم ان کی، وہ اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، فی آذانہم، فی کا مطلب ہے میں، آذانہم کا مطلب ہے ان کے کان، اذان کان، ہم ان کے، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من سے، الصواعق کڑک، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ڈر، الموتی موت، واللہ اللہ محیط احاطہ کرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اور جیسے کہ ایک مثال ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے جس میں اندھیرے بھی ہیں، جس میں کڑک بھی ہے، جس میں بجلی بھی ہے، اور وہ لوگ کڑک کے ڈر سے اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، ڈرتے مارے کہ ہمیں آواز نہ آئے کڑک کی، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے اور ان کو ان کے مقام تک پہنچانے والا ہے۔ اب یہاں پہ مفسرین کے مطابق بارش سے مراد ہے قرآن پاک کا نزول، قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاشرے میں تبلیغ کر رہے تھے، اسلام پھیل رہا تھا، تو بارش سے مراد اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے اسلام اور اسلام کا نور اور دین الہی کا نور اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک، یہ ساری چیزیں جو تھیں، مطلب قرآن اسلام، اس سے مراد اسلام ہے، اسلامی تعلیمات۔ تو جب سارا کچھ آ رہا تھا اللہ کی طرف سے تو پھر وہ رحمت کی بارش چھا رہی تھی، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا ان کے لیے، کافروں اور منافقین کے لیے، کہ اس میں اندھیرے تھے، بجلی کی کڑک تھی اور گرج چمک تھی، مطلب یہ کہ اسلام کی راہ میں مشکلات ہی مشکلات تھی۔ اب نیا نیا دین آیا تھا، لوگ مخالف ہو گئے تھے، لوگ بہت برا سلوک کرنے لگ گئے تھے۔ آپ نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کرام کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا۔ تو پھر جب مدینہ میں آ گئے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات لڑنے پڑے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوات کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑی، مجاہدین کی، تو یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، جو زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ان کے ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی 300 اپنے ساتھیوں کو لے کے علیحدہ ہو گیا تھا، کتنا بڑا نقصان تھا مسلمان لشکر کے لیے، لیکن وہ سمجھتے نہیں تھے اس بات کو، کیونکہ وہ لوگ آتے تھے تو فائدے کے، اپنا فائدہ ڈھونڈنے کے لیے آتے تھے۔ جب اسلام کو فتح ہوتی تھی، جب اسلام لوگ مسلمان سکون میں ہوتے تھے، تب یہ آ کے بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چکنی چپڑی باتیں کرتے تھے، ان کی اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، کہتے تھے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔
لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی، جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی، مسلمانوں کو ضرورت پڑتی، اس وقت یہ پیٹ پھیر جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ وہ اسلام میں جو کڑک چمک بجلی جو مطلب مشکلات، اندھیرے سے مراد مشکلات جو بھی آتی تھیں تو یہ لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، یہ لوگ فوراً پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور سورہ انفال میں تو یہ بھی آتا ہے کہ کہتے تھے کہ کاش ہم لوگ بدو ہوتے، ہم گاؤں میں رہ رہے ہوتے اور ہم آنے جانے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں پوچھتے رہتے اور خود جنگ میں شامل نہ ہونا پڑتا۔ اس قدر یہ شیطان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور اتنے یہ مخلص نہیں تھے اسلام کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بتائی، یقاد البرقو، یقادو قریب ہے، البرقو بجلی، یختفو چھین لے جائے، اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے مشوا فیہ تو اس میں چلنے لگتے ہیں، مطلب جب اسلام کو فائدہ ہونے لگتا ہے تب یہ ساتھ آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ اور جب ان پر اندھیرا چھانے لگتا ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، قاموا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر نہیں ساتھ آتے، پھر کوئی مشورہ نہیں، پھر کوئی بات چیت نہیں، بس سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، لذہب تو لے جاتا، بنورہم بسمعہم ان کے کان، ان کی قوت سماعت لے جاتا اللہ تعالیٰ اگر اللہ چاہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ سختی مطلب یہ کہ زبردستی نہیں کرتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر جبراً اللہ تعالیٰ کسی کو مسلمان کرتا یا کسی کو کافر بناتا تو پھر جزا اور سزا کا تصور ہی ختم ہو جاتا، پھر جنت اور دوزخ بےمعنی ہو کے رہ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو ہدایت دے دی ہے، اب جس کا دل کرے وہ شکر کر لے، اسلام لے آئے، اور جس کا دل کرے وہ کافر ہو جائے، کیونکہ نقصان تو سراسر ہمارا ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقادو قریب ہے، البرقو بجلی، یختفو اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھیں، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ہوتی، لہم ان کے لیے، مشو تو وہ چلتے، فی ہی اس میں، فی میں ہی اس میں، وا اور، اذا جب، اظلما اندھیرا چھا جاتا، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے رہ جاتے، ولو اور اگر شاء اللہ اللہ چاہتا، لذہب تو لے جاتا، بسمعہم ان کے کان، و ابصارہم اور ان کی آنکھیں، نہ وہ سن پاتے نہ وہ دیکھ پاتے کچھ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، علی پر، کلی ہر، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یفعل ما یرید، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے کن کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ لیکن کافروں اور منافقین کو اس بات کی سمجھ نہ آئی اور وہ اسی کفر کی حالت میں فوت ہو گئے۔ اس کے بعد جب مدینہ میں غزوات ہوئے ہیں تو یہ سارے بڑے بڑے جو کافر اور منافق تھے یہ سب چل بسے تھے۔ اچھا، یہ تھی ہماری آج کی آیات سورۃ البقرہ کی رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 16 سے 20 تک، جس میں آپ نے کافرین اور منافقین کے بارے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اور ان آیات کی روشنی میں اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں کو الحمدللہ ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اسلام پر قائم رہنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں بنایا۔ اس بات کا شکر ادا کریں تو ہم سارا دن سر اپنا سجدے سے نہ اٹھائیں، اگر اسے ایک بات کا ہم شکر ادا کرنے لگیں، کیونکہ انسان اپنی مرضی سے تو نہیں اس دنیا میں آتا نا،
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہندو گھرانے میں پیدا کر دیتا تو پھر آج ہم ہندو ہوتے، نعوذ باللہ۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ، اور اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہے کریں، ہم تو نبی کے امتی ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی انہی کو اپنے قریب رکھنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب رکھتے ہیں دنیا میں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم خود کو امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ پورا چلنے کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ سیرت کی کتابیں پڑھنی چاہیے ہمیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے چلتے تھے، گفتگو کے آداب کیا تھے ان کے، بالوں کا سٹائل کیا تھا ان کا، اور کھانے پینے میں کیا پسند فرماتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں ان پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں دیکھنا اور پڑھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا ہے۔ تو پھر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن کی روشنی میں ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اس پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا، طے کر دیا، اصول بنا دیا، مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کامیابی اور نجات ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی پڑھنا چاہیے، اور احادیث کا مطالعہ بھی روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔ کم از کم صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیرت النبی کی کتابیں اپنے استعمال میں رکھنی چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ آج کل تو موبائل میں سب کچھ مل جاتا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم اس پہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ترجمہ سیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور جو چیز اس میں خود عمل کرنے والی ہے اس پہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، صدق۔